سفر فکر کے بحرے بےقراں کا، سفر رفت تخیل کی کہکشاں کا، سفر گلہائے فن کے گلستاں کا، سفر روایت اردو زبان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے سلسلہ تدریس میں بی ایڈ آنرز کے کورس مطالعہ اردو ادب کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال حیدری۔ عزیز طلبہ، ہم اس کورس کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آغاز میں ہم نے اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء پر بات کی، پھر اردو کی کچھ کلاسیکی اصناف کا تعارف پیش کیا گیا، اور اس کے بعد حصہ شاعری اور حصہ نثر کا مطالعہ ہوا۔ اب 3 لیکچرز کل رہ گئے۔ ان میں ہم ایک تو بات کریں گے ادبی اصطلاحات کے حوالے سے، پھر اس کے بعد ایک لیکچر میں ہم کور کریں گے رموز اوقاف اور جملے کی ساخت، اور پھر ہوگا اختتامی لیکچر۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کچھ ادبی اصطلاحات پر بات کریں گے، اور یہ سلسلہ اگلے لیکچر میں بھی جاری رہے گا۔ دراصل یہ وہ ادبی اصطلاحات ہیں جن کا جاننا کسی بھی طالب علم کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اردو ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف نوعیت کی اصطلاحات سے واسطہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، تشبیہ، استعارہ، تلمیح، یا ایسی دوسری اصطلاحات جن کا تذکرہ ان 2 لیکچرز میں رہے گا۔ تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے حوالے سے ابتدائی نوعیت کی تفہیم ضروری کریں، کیونکہ ان کے بغیر آپ دراصل ادب کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائیں گے۔ اگرچہ یہ اصطلاحات مختلف شاخوں سے لی گئی ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر ہم لوگ مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ کی بات کریں تو ان کا تعلق علم العروض سے ہے، اگر ہم تشبیہ، استعارہ اور تلمیح کی بات کریں تو ان کا تعلق علم البیان سے ہے، اور اسی طرح سے فصاحت، بلاغت، عینیت، آفاقیت یا علامتیت۔ دراصل ہم کریں گے یوں کہ ہم انہیں مختلف علوم کی بجائے آپ کے لیے منتخب اصطلاحات کو جو کہ نصاب میں شامل کی گئی ہیں انہیں اوور آل بطور ادبی اصطلاحات پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان اصطلاحات کا تعلق بنیادی طور پر شاعری یا نثر کے حوالے سے علم کی کن شاخوں سے ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ کے نصاب میں انہیں مختلف علوم میں تقسیم کر کے نہیں بلکہ منتخب ادبی اصطلاحات کے طور پہ دیکھا گیا ہے، اور آپ سے توقع یہی کی جاتی ہے کہ آپ انہیں ادبی اصطلاحات کے طور پر اوور آل ہی لیں۔ آج کے لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کروں گا ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، تشبیہ، استعارہ اور تلمیح کو، اور اگلے لیکچر میں بھی ایسی ہی چند اور مختلف ادبی اصطلاحات پر گفتگو رہے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ردیف کی۔ عزیز طلبہ، ردیف دراصل علم العروض سے ہے۔ علم العروض وہ علم ہے جس میں شاعری کے اوزان اور بحور کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ اوزان جمع ہے وزن کی اور بحور جمع ہے بحر کی۔ وزن کا لفظی مطلب جیسا کہ آپ جانتے ہیں تولنا ہوتا ہے، لیکن جب ہم لوگ ادبی اصطلاح کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وزن سے مراد دراصل الفاظ کا، یا یوں کہہ لیجئے کہ الفاظ میں شامل حروف کا تحرک اور ان کی تعداد ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اگر سمجھانے کے لیے بات کریں تو باہر، بے الف ہے رے، یا اندر، باہر، اندر، ابتر، یہ سارے کے سارے لفظ یا تینوں لفظ جو بولے ابھی یہ ایک وزن پر اترتے ہیں، یعنی ان میں ہم حروف کا تعین کرتے ہیں، حروف کی تعداد کتنی ہے، حروف کا تحرک کیا ہے، یعنی کس حرف پر زبر زیر پیش آ رہا ہے، کس پر نہیں آ رہا۔ گو یہ ٹیکنیکلٹیز ابھی آپ کی سطح پر اتنے جاننا ضروری نہیں، لیکن آپ کے لیے اتنا جاننا بہرحال ضروری ہے کہ وزن سے مراد لفظ میں شامل حروف کی تعداد اور ان پر آنے والی حرکات و سکنات ہوتی ہیں، یعنی ان پر آنے والی حرکات ہوتی ہیں، زبر زیر پیش یا جزم جس کو ہم کہتے ہیں۔ جبکہ بحر دراصل اصطلاح میں
مصرے کی لمبائی ناپنے کا ایک علم یا مصرے کی لمبائی ناپنے کا ایک طریقہ کار ہے. یعنی ہم لوگ عموماً جب بچے یا بچپنے میں لوگ جب شاعری کرتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کی تعداد گنتے ہیں، حالانکہ دراصل کسی شعر کے وزن میں ہونے کی بنیادی شرط یہ نہیں کہ اس میں شامل الفاظ کی تعداد، دونوں مصروں کے الفاظ کی تعداد سیم ہو یا ایک جیسی ہو. دراصل اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ مصرے کی لمبائی الفاظ اور حروف کے حوالے سے سیم ہو. یعنی وزن میں ہو نمبر ون، اور نمبر ٹو سیم حروف کی تعداد ہو، حروف کی تعداد میں فرق قابل قبول وزن میں اور بحر میں ہو نہیں سکتا. بہرحال میں نے جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ آپ کے نصاب میں علم العروض میں وزن یا بحور شامل نہیں، آپ کے نصاب کا حصہ ردیف ہے. تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ردیف کی طرف آؤں گا کہ علم العروض کا ایک حصہ ہے ردیف. اب ردیف کے معنی کیا ہے؟ ردیف بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے والا، گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونے والا، یا ساتھی، رفیق، ہمنوا، دوست وغیرہ. شعری اصطلاح میں وہ الفاظ جو مصروں کے آخر میں بار بار دہرائے جاتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں. اس کی وضاحت ہم مزید یوں کر سکتے ہیں کہ غزل یا قصیدے کے پہلے دونوں مصروں کے آخر میں اور پھر ہر دوسرے مصرے کے آخر میں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے کہ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا، یا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. اسی طرح سے کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. ان اشعار میں آپ نے دیکھا کہ پہلے شعر میں تھا دونوں مصروں میں رپیٹ ہوا. پھر ہم نے دو شعروں کی مثال دی، غالب کے دو اشعار کی مثال دی، جن میں آپ نے دیکھا کہ ہر دوسرے مصرے میں کیا ہے رپیٹ ہوا. تو یہ الفاظ جو کہ رپیٹ ہو رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، یہ ردیف ہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور اس کے بعد ہر دوسرے مصرے میں. آپ نے پہلی مثال دیکھی جس میں تھا پہلے دونوں مصروں میں رپیٹ ہوا، لہذا تھا ردیف ہے. اسی طرح سے اگلے دو اشعار میں جو غزل کے درمیان سے لیے گئے ہیں، ان میں ہر دوسرے شعر میں کیا ہے کی ریپیٹیشن ہے جو کہ ردیف ہے. جبکہ اس کے بعد میں نے ایک تیسرے شعر کا حوالہ دیا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی ایک لفظ رپیٹ نہیں ہو رہا. کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، اس میں کوئی ایک لفظ رپیٹ نہیں ہو رہا. یہ دراصل مثال دینے کا مقصد تھا کہ ہم بتا سکیں کہ بسا اوقات غزل یا قصیدہ غیر مردف یعنی ردیف کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں صرف ایک حرف ردیف کا کام دیتا ہے، ایک حرف جو ہے وہ ردیف ہوتا ہے. جیسے اس میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس شعر میں، آخری شعر میں، اقبال کا جو شعر ہے، اس میں دال، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، اس میں صرف دال جو ہے وہ رپیٹ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر دال کا حرف ردیف ہے. لیکن بات اگر موٹی موٹی بات کی جائے یا آپ کی سطح پر صرف سمجھانے کے لیے بات کی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اقبال کی یہ غزل غیر مردف ہے، اس میں کوئی ردیف کے طور پر کوئی لفظ نہیں آیا. سو ردیف کیا ہوا؟ وہ لفظ جو کہ ہر دوسرے مصرے میں یا پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور بعد ازاں ہر دوسرے مصرے میں رپیٹ ہوتا ہے، جیسا کہ تھا یا کیا ہے یا دال. اس کے بعد عزیز طلبہ ہے قافیہ. قافیہ کے لفظی معنی پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا کے ہیں. شعری اصطلاح میں
وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو غزل اور قصیدے کے پہلے دونوں مصروں میں اور بعد ازاں ہر دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آتے ہیں کافیہ کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے، میں نے کہا کہ غزل یا قصیدے کے پہلے دونوں اشعار میں، پہلے دونوں مصروں میں اور بعد ازاں ہر دوسرے مصرے میں آنے والے وہ الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں اور ہم وزن اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ اب ردیف تو وہ لفظ یا وہ الفاظ ہیں جو منوان دہرائے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی مثال میں دیکھا تھا یا کیا ہے وغیرہ۔ لیکن قافیہ وہ الفاظ ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان کا ہم وزن اور ہم آواز ہونا ضروری ہے۔ ہم وزن سے مراد یہ، جیسا کہ میں نے آپ سے وزن کی مثال، وزن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ الفاظ میں حروف کی تعداد سیم ہو اور ان کی حرکات ایک جیسی ہو، یعنی زبر زیر پیش کا تعلق جو ہے وہ ایک جیسا ہو، ایک جیسی تعداد میں ہو۔ زبر زیر پیش مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ان کا تعداد میں ایک ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لفظ ہیں وفا، جفا، برا، حیا، دیا وغیرہ۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ وفا، جفا، اس میں تو واو، فے، الف تین حروف ہیں، اور اسی طرح سے واو پر زبر، فے پر زبر، یا جیم پر زبر اور فے پر زبر، دونوں میں سیم حرکات ہیں۔ لیکن برا، بے پیش رے الف، لیکن اس کے باوجود یہ ہم وزن اور ہم آواز ہیں کیونکہ آخری حرف دونوں میں یا تینوں میں الف کا آ رہا ہے، اور تینوں الفاظ میں حروف کی تعداد سیم ہے، یعنی کہ تین تین حروف ہیں، اور حرکات تینوں الفاظ میں دو دو آ رہی ہیں۔ اب اس کے برعکس اگر ہم مثال کے طور پر ایسا، یعنی وفا کے ساتھ ہم ایسا کو ملانے کی کوشش کریں تو یہ اس وجہ سے قافیہ نہیں ہوگا کیونکہ وفا میں تین حروف ہیں، واو، فے، الف، جبکہ ایسا میں الف، یہ، سین، الف، یہاں پر چار حروف ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ ہم وزن نہیں رہتا۔ سو قافیہ وہ الفاظ ہیں جو ہم وزن اور ہم آواز ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا تھا، یا مزید مثال لی جا سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر بشر، ادھر، ادھر، ہنر وغیرہ۔ اب ان کافیوں کی اگر ہم لوگ مثال دیکھنا چاہیں یا اگر ہم لوگ قوافی کی مثال دیکھنا چاہیں تو آپ یہ شعر دیکھ سکتے ہیں، اس میں میر کہتے ہیں کہ تابہ مقدور انتظار کیا، دل نے اب زور بے قرار کیا، یا غالب کی یہ مثال کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سبک سر ہو کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو، وفا کیسی، کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر ہے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو، یا ستم کی رسمیں بہت تھی لیکن نہ تھی تیری انجمن سے پہلے، سزا خطائے نظر سے پہلے، عتاب جرم سخن سے پہلے، غرور سرو سمن سے کہہ دو کہ پھر وہی تاجدار ہوں گے جو خار و خس والیے چمن تھے عروج سرو سمن سے پہلے۔ اب پہلی مثال میں جس میں ہم نے میر کی مثال دی کہ تابہ مقدور انتظار کیا، دل نے اب زور بے قرار کیا، اب اس میں انتظار اور بے قرار یہ قوافی ہیں، ہم آواز بھی ہیں اور ہم وزن بھی ہیں، اور دونوں کیا سے پہلے آ رہے ہیں، یعنی ردیف سے پہلے آ رہے ہیں۔ پھر غالب کے جن دو اشعار کا ہم نے حوالہ دیا، ان میں آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ اب اس میں اور وفا کیسی، کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر ہے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو، ان دونوں اشعار میں سرگراں اور آستاں یہ دراصل قوافی ہیں جو کہ ردیف سے یعنی کہ کیوں ہو سے پہلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو فیض کی میں نے مثال دی کہ ستم کی رسمیں بہت تھی لیکن نہ تھی تیری انجمن سے پہلے، اب اس شعر میں انجمن اور سخن، اور پھر اس کے بعد اگلے شعر میں سمن۔ اب یہ مثال میں نے اس وجہ سے دی عزیز طلبہ کہ آپ دیکھیے کہ انجمن، سخن اور سمن، ظاہری طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ انجمن میں الف، نون، جیم، میم، نون، یعنی کہ پانچ حروف ہیں، جبکہ سخن تین حروف ہیں، چمن بالکل تین حروف ہیں۔
لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ انجمن کے آخری 3 حروف دیکھیں یعنی جیم میم نون، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جیم میم نون 3 ہوئے، سین خ نون 3 ہوئے، اور چے میم نون بھی 3 ہوئے. سو یہ تینوں سیم ہو گئے، ایک برابر کے ہو گئے. اور اگر حرکات کی بات کی جائے تو تینوں میں دو دو حرکات ہیں. پہلی صورت میں جیم پیش میم زبر یعنی 2 حرکات ہوئی، سخن میں سین پیش خ زبر، اور تیسرے میں چمن چیم چے زبر میم زبر. یعنی ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لفظ کی حرکات سیم ہو اور لفظ میں شامل حروف جو ہیں وہ سیم ہوں گے تو وہ ہم وزن ہو جائے گا. اور جب تینوں کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ نون آ رہا ہے تو ہمیں پتا چلا کہ تینوں کی آخری آواز بھی سیم ہے، تو یہ ہم آواز بھی ہو گئے. سو دہرائی کے لیے اگر میں بتاؤں تو ہم نے کیا کہا کہ وہ الفاظ جو ہم وزن ہو اور ہم آواز ہو، ردیف سے پہلے آئیں، وہ قوافی کہلاتی ہے. اس کے بعد عزیز طلبہ ہم بڑھیں گے مطلع کی طرف. مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ کے. غزل اور قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے بات شروع ہوتی ہے. اس کے دونوں مصروں کا ہم ردیف اور ہم قافیہ ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد اگلا شعر اگر پھر سے ایسا ہی ہو یعنی کہ اس میں بھی قافیہ اور ردیف سیم ہو تو اسے ہم مطلع ثانی کہتے ہیں. اب تک کی گفتگو میں آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا. ردیف وہ لفظ یا الفاظ جو پہلے دونوں مصروں میں اور بعد میں ہر دوسرے مصرے میں منون دہرائے جا رہے ہیں. قافیہ وہ جو پہلے دونوں مصروں میں اور بعد ہر دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کی صورت میں آ رہا ہے. اب مطلع کیا ہوگا؟ پہلا شعر نمبر 1 قصیدے یا غزل کا، اور نمبر 2 اس کا ردیف اور قافیہ سیم، ردیف اور قافیہ اس میں موجود ہو. مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے جس میں ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں جلانے والے کیا ہوئے. یا غالب کا یہ شعر کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اب ان دونوں شعروں میں آپ دیکھیے کہ کشتیاں جلانے والے کیا ہوئے، یعنی وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں جلانے والے کیا ہوئے، گانے والے کیا ہوئے اور جلانے والے کیا ہوئے. اب گانے اور جلانے قافیہ ہو گیا اور والے کیا ہوئے، ردیف ہو گیا. اسی طرح سے غالب کی جو مثال میں نے ابھی دی اس میں آپ دیکھیے کہ تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، تو کیا ہے، گفتگو کیا ہے. اگین تو اور گفتگو قافیہ ہو گیا، کیا ہے ردیف ہو گیا. دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہے، ردیف بھی موجود ہے، لہٰذا یہ غزل کا مطلع ہے. اسی طرح سے میر کی یہ مثال دیکھیے تاکہ آپ کو، جیسا کہ میں نے مطلع کی تعریف میں کہا تھا کہ اگر اگلا شعر بھی ردیف اور قافیے کی پابندی سے ہو تو اسے ہم مطلع ثانی کہتے ہیں. جیسے میر کی یہ مثال کہ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا. ان چاروں مصروں میں آپ دیکھیے کہ ردیف اور قافیے کی پابندی پائی گئی ہے. یعنی پہلے مصرے کے آخر میں آپ دیکھیے نور تھا، دوسرے مصرے کے آخر میں ظہور تھا، تیسرا مصرع ناصبور تھا اور چوتھا نشور تھا. یعنی کیا ہوا کہ نور، ظہور، ناصبور اور نشور قوافی ہو گئے، یعنی قافیے کی جمع قوافی، اور تھا اس کا ردیف ہو گیا. تو یہ مطلع ثانی یعنی کہ دوسرا شعر جو اس میں آیا ہنگامہ گرم کن والا، یہ مطلع ثانی کہلائے گا. اس کے بعد ہم بڑھیں گے مقطع کی طرف. عزیز طلبہ، مقطع عربی زبان کے لفظ قطع سے ماخوذ ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں. شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے. اب یہ بات واضح رہے کہ
غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع ہوتا ہے. یعنی بہت سی ایسی غزلیات بھی ہمیں ملیں گی جس میں شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہیں کرتے تو اسے ہم مقطع نہیں کہتے. مثال کے طور پر میر کا یہ شعر کہ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا، یہ غزل کا آخری شعر ہے اور اس میں میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ مقطع ہے. اسی طرح سے ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، اس میں غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا، لہٰذا یہ مقطع ہے. جبکہ اس کے برعکس ناصر کاظمی کا یہ شعر دیکھیے، غزل کا آخری شعر ہے، آپ کے نصاب میں شامل ہے کہ یہ آپ ہم تو بوجھ ہے زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے. اب یہ غزل کا آخری شعر تو ہے لیکن ناصر نے اس میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، لہٰذا ہم اسے مقطع نہیں کہیں گے. سو ہم نے اب تک کی گفتگو میں 4 اصطلاحات دیکھی جن کا تعلق علم عروض سے تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. ردیف غزل یا قصیدے میں پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور بعد میں ہر دوسرے مصرے میں آنے والے وہ الفاظ جو سیم دہرائے جائیں. قافیہ، ہم آواز اور ہم وزن الفاظ جو پہلے دونوں مصروں میں اور بعد میں ہر دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آئیں. پھر مطلع غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس میں جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، اور پھر مقطع غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے. تو یہ 4 اصطلاحات تو تھیں علم العروض کے حوالے سے. اب ہم جن 3 اصطلاحات کا تذکرہ کریں گے یعنی تشبیہ، استعارہ اور تلمیح کا، ان کا تعلق علم بیان و بدیع سے ہے. لیکن قبل اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ تشبیہ، استعارہ یا تلمیح کیا ہے، ہم پہلے جاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ علم بیان و بدیع کیا ہے. تو عزیز طلبہ، علم بیان و بدیع اپنی بات کو مؤثر انداز میں بیان کرنے کا علم، یعنی مؤثر انداز میں بات کرنے کے اصول و ضوابط پر روشنی ڈالنے والا علم، علم بیان کہلاتا ہے. علم بیان و بدیع دونوں کا تعلق دراصل الفاظ اور معنی سے ہے، یعنی الفاظ کا چناؤ اور ان سے معنویت کا ڈرا کرنا، معنویت نکالنا ان سے. دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہم نثر میں بات کریں یا شاعری میں بات کریں، دونوں صورتوں میں ضروری یہ ہوتا ہے ایک اچھے فن پارے کے لیے کہ ان میں الفاظ ایکسٹرا نہ ہوں. ہم اپنی گفتگو میں بہت سے وضاحتی لفظ بولتے ہیں، جیسا کہ یعنی، مثلاً، دراصل، در حقیقت. یہ وہ تمام کے تمام الفاظ ہیں جنہیں ہم تحریری صورت میں اپنے ادب پاروں کا حصہ بہت زیادہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر ہم انہیں بنا دیں تو پھر نثر یا شاعری توضیحی نوعیت کی یا تشریحی نوعیت کی ہو جاتی ہے. اس میں وہ کہہ لیجئے کہ وہ ایک سبک رفتاری یا روانی اس کے اندر نہیں رہتی، اور اگر روانی متاثر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ نثر پارا ہو یا شاعری کا کوئی ٹکڑا ہو وہ فصیح و بلیغ نہیں رہتا. فصیح و بلیغ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ زیادہ مؤثر معنویت اس میں نہیں رہتی، وہ فوری طور پہ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں، یا فرض کیجئے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ تک فوری طور پہ اس طرح نہیں پہنچ پائے گا. یہ گفتگو میں تو تشریحی نوعیت کے یا توضیحی نوعیت کے الفاظ قابل قبول ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ تحریری صورت میں ادب پاری کی بات کرتے ہیں، خواہ وہ نثر سے ہو یا نظم سے، دونوں صورتوں میں ہم اس قسم کے الفاظ کو زیادہ افورڈ نہیں کر پاتے. اور اس حوالے سے جو علم ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ علم بیان و بدیع ہے کہ ہم الفاظ کا بہترین چناؤ کریں، ہم ان الفاظ کا چناؤ کریں جن سے بہترین اور مؤثر انداز میں معنی کشید کیے جا سکے، تاکہ ہماری بات بیان ہی ویسے ہی دوسروں تک، سامعین تک یا قارئین تک پہنچے جیسی کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں مختلف قسم کی چیزیں شامل ہیں، جیسے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا، یا پھر بدیع کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ثنائے، بدائے. لیکن آپ کے نصاب میں صرف 3 اصطلاحات شامل کی گئی ہیں. سب سے پہلے تشبیہ، پھر استعارہ اور پھر تلمیح. سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ تشبیہ کیا ہے. عزیز طلبہ، تشبیہ کا مطلب ہے کسی شے کو کسی دوسری شے کے مانند قرار دینا، یعنی علم بیان کی روح سے مشترک خصوصیت یا صفت کی بنا پر ایک شے کو دوسری جیسا قرار دینا. دیکھیے،
بات یہ ہے کہ تشبیہ کا لفظی معنی مانند قرار دینا، یعنی مانند ہونا، ایک جیسا ہونا، ملتا جلتا ہونا۔ اب علم بیان کی روح سے ہم نے کہا کہ دو چیزوں کی خصوصیات مشترک ہوں تو ان میں کسی ایک کو دوسرے جیسا قرار دینا۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ادب میں ہم عموماً چیزوں کو ان کی بہترین صورت میں یا مؤثر ترین صورت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کبھی کسی کے حسن و جمال کی تعریف و توصیف کرنا چاہتے ہیں، کبھی کسی کی صفات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، کبھی کسی کی اخلاقیات یا اقدار کا بیان چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اپنے بیان کو مؤثر کرنے کے لیے ہم مختلف اشیاء کا، مختلف شخصیات کا سہارا لیتے ہیں، جس کے ذریعے ہمارا بیان مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عمر شیر کی طرح بہادر ہے، شاہین چاند کی طرح خوبصورت ہے، یا شبنم کے قطرے موتیوں جیسے معلوم ہوتے ہیں، یا اگر شعر کی کوئی مثال دینا چاہیں ہم لوگ تو پھر اقبال کا وہ شعر جو آپ کے نصاب میں بھی شامل تھا کہ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ اب ان مثالوں میں دیکھیے کہ ہم نے عمر کو شیر کی طرح بہادر قرار دیا، ہم نے شاہین کو چاند کی طرح خوبصورت قرار دیا، شبنم کے قطروں کو موتیوں جیسا قرار دیا، یا گل کی ٹہنی کو ایک حسین و جمیل چہرے سے تشبیہ دے دی۔ اب ان تینوں صورتوں میں مقصد کیا تھا کہ عمر کی بہادری کو صحیح طور پر پیش کیا جا سکے، شاہین کی خوبصورتی کو صحیح طور پر پیش کیا جا سکے، شبنم کے قطروں کی چمک کو مؤثر انداز میں پیش کیا جا سکے، یا پھول کی ٹہنی کو ایک حسین و جمیل شخصیت کے روپ میں پیش کیا جا سکے۔ ان تینوں صورتوں میں ہم نے اپنے بیان کو مؤثر کرنے کے لیے، اپنے بیان کو مؤثر بنانے کے لیے ہم نے کیا کہ ہم نے اشیاء تلاش کی، وہ اشیاء جو کہ ہمارے لیے بہادری، خوبصورتی، چمک اور حسن کی مثال بن سکے۔ یعنی اس کے لیے ہمیں عمر کے مقابلے میں شیر زیادہ بہادر لگا، لہٰذا ہم نے شیر سے عمر کو تشبیہ دے دی۔ پھر حسن کی مثال تھی، خوبصورتی کو دکھانا مقصود تھا، تو ہم نے چاند کو استعمال کیا شاہین کی خوبصورتی کے لیے۔ اسی طرح سے موتیوں کو شبنم کے لیے، اور پھر حسین و جمیل چہرے کو گل کی ٹہنی کے لیے۔ جب کبھی بھی ہم ایک شے کو دوسری شے کے مانند قرار دیتے ہیں تو اس میں بنیاد کیا ہوتی ہے کہ دونوں میں کوئی مشترک خصوصیت پائی جائے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مثال کے طور پہ عمر فرض کر لیجئے کہ بکری کی طرح بہادر ہے، obviously بکری بہادر نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اگر ہم دو مماثلتیں تلاش کریں گے تو ہمیں اس کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ خصوصیات واقعی مماثل ہوں، مشترک ہوں، جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک جیسی ضرور ہوں۔ لہٰذا مشترک ہونے کی صورت میں ہم نے ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دے دی۔ اب ہم بات کریں گے ارکان تشبیہ کے حوالے سے، یعنی تشبیہ کے ارکان کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہے مشبہ۔ عزیز طلبہ، جس شے کو کسی دوسری شے کے مانند قرار دیا جائے مشبہ کہلاتا ہے۔ جس شے کو کسی دوسری شے کے مانند قرار دیا جائے، یعنی جو مثالیں ابھی میں نے آپ کو دیں ان میں عمر کو شیر کے مانند قرار دیا گیا تو اس میں عمر کیا ہوا؟ مشبہ۔ اسی طرح سے شاہین کو چاند کی طرح خوبصورت قرار دیا گیا تو اس میں شاہین مشبہ، یا شبنم کے قطروں پر موتیوں کا گمان کیا گیا تو شبنم کے قطرے مشبہ ہو گئے۔ اسی طرح سے مشبہ بے تشبیہ کا دوسرا رکن ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ جس کی مانند پہلی شے کو قرار دیا جائے۔ یعنی عمر کو ہم نے کس کی مانند قرار دیا تھا؟ شیر کی مانند، تو شیر یہاں پر مشبہ بے ہو گیا، یا شاہین کو چاند کی مانند تو شاہین کی بجائے شاہین مشبہ ہو گیا اور چاند مشبہ بے ہو گیا۔ جس شے کے لیے ہم بیسیکلی کوئی تشبیہ تراشتے ہیں وہ مشبہ ہوتی ہے، اور جس شے سے تشبیہ دی جاتی ہے، جیسا یا مانند قرار دیا جاتا ہے، وہ شے مشبہ بے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مشترک خصوصیت، یعنی
وجہ شبہ، تشبیہ کا تیسرا رکن۔ پہلا رکن مشبہ، دوسرا مشبہ بہ، اور تیسرا وجہ شبہ۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ وہ مشترک صفت جو تشبیہ کا باعث بنی، وجہ شبہ کہلائے گی۔ یعنی وہ مشترک خصوصیت جس کے باعث ہم نے ایک شے کو دوسری جیسا قرار دیا۔ یعنی اوپر دی گئی مثالوں میں پہلی مثال کے مطابق بہادری، دوسری مثال کے مطابق حسن، تیسری مثال کے مطابق چمک، اور چوتھی مثال کے مطابق اگین حسن و جمال۔ یہ وہ اوصاف ہیں یا وہ خصوصیات ہیں جو ایک شے کو دوسری شے کے مانند قرار دینے کا باعث بنی، انہیں ہم کہیں گے وجہ شبہ۔ اس کے بعد ہم بڑھیں گے عزیز طلبہ اپنی اگلی اصطلاح کی جانب، جو ہے استعارہ۔ استعارہ عربی زبان کے لفظ مستعار سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ادھار لینا۔ علم بیان کی روح سے کسی چیز کے لوازمات یا اس کی خصوصیات کو کسی دوسری شے سے منسوب کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی جب تشبیہ کا مطالعہ کیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے ایک شے کو دوسری شے کے مانند قرار دے دیا، جبکہ استعارہ میں ہم نے ایک شے کو دوسری کے ساتھ منسوب کر دیا۔ یعنی مثال کے طور پہ جب ہم نے یہ کہا کہ عمر شیر کی طرح بہادر ہے تو یہ تشبیہ ہے، لیکن اگر ہم عمر کی بجائے ڈائریکٹلی ہم یہ کہہ دیں کہ وہ شیر ہے تو یہ استعارہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس بات کی مزید وضاحت کے لیے ہم دیکھیں اگر علم بیان کی روح سے استعارے کے معنی کیا ہیں، تو مزید وضاحت یوں ہوتی ہے کہ علم بیان کی روح سے جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح بیان ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے دو مزید الفاظ سیکھے، ایک مجازی معنی اور ایک حقیقی معنی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر لفظ یا بہت سے الفاظ کے حقیقی اور غیر حقیقی معنی ہوتے ہیں۔ مجازی معنی یعنی کہ غیر حقیقی معنی کہہ لیجیے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کسی شخص کو کہتا ہوں کہ وہ شیر ہے، تو یہاں پر لفظ شیر تو آیا، لیکن یہ بطور جانور نہیں آیا بلکہ انسان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ لفظ شیر دراصل اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں۔ اور لیکن ہوا کیا کہ لفظ شیر کا جب ہم نے مجازی معنوں میں استعمال کیا تو حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا ایک رشتہ قائم ہوا کہ ہم نے ایک شخص کی بہادری کی بنا پر اسے شیر کہا ہے، یعنی مشترک خصوصیت کی بنا پر اسے شیر کہا ہے، اور مشترک خصوصیت کی بنا پر ایک شے کو دوسری بنانا یا دوسرے جیسا قرار دینا، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، تشبیہ کہلاتا ہے۔ لہٰذا دونوں میں، حقیقی معنی میں اور غیر حقیقی یا مجازی معنی میں، شیر آیا بہادری کے لیے، مجازی معنوں میں آیا، لہٰذا یہ دراصل تشبیہ کا تعلق بنا تو ہم نے اس کو استعارہ کہا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ شعر دیکھیے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن چیز ہے کیا چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اب میر انیس اس شعر میں دراصل حضرت امام علیہ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ کس شعر کی آمد ہے، کون سا ایسا عظیم شعر آ رہا ہے کہ میدان جنگ جو ہے وہ کپ کپا اٹھا ہے، اور میدان جنگ کیا چرخ کہن یعنی کہ آسمان بھی کانپ رہا ہے۔ اب یہاں پر شعر سے مراد واقعی حقیقی شعر نہیں، بلکہ وہ بہادر جری شجاعت کا سب سے بڑا استعارہ یعنی کہ امام علیہ مقام ہے، جن کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے شعر کو بطور مجازی معنی استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ تشبیہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ امام علیہ مقام شیر کی طرح بہادر ہے، بلکہ بعین ہی شیر کہہ دیا گیا ہے، طرح یا مانند مماثلت نہیں تراشی گئی، ایک شے کو دوسری شے کے لیے ادھار لے لیا گیا ہے اس کی صفات یا اس کی خصوصیت کی بنا پہ۔ اب دیکھیے جیسے مثال کے طور پہ یہ شعر ہے کہ آنکھوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو،
دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں. اس شعر میں آنکھوں سے موتیوں کے گرنے کی بات ہے. آبویسلی آنکھوں سے حقیقی موتی نہیں گر رہے، آنکھوں سے آنسو ہی گر رہے ہیں. لیکن آنسوؤں کی قیمت اور آنسوؤں کی چمک کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے شاعر نے انہیں بیان ہی موتی کہا ہے. موتیوں جیسا نہیں کہا، موتی کہا ہے. لہذا یہ استعارہ ہے، کیونکہ موتیوں کی چمک اور آنسوؤں کی چمک کو تشبیہ کے تعلق سے ملایا گیا، اور پھر آنسوؤں کی قیمت و قدر و قیمت کو بڑھا کر بیان کرنے کے لیے انہیں موتیوں جیسا نہیں قرار دیا گیا بلکہ بیان ہی موتی بنا دیا گیا. تشبیہ کی طرح استعارہ کے بھی مختلف ارکان ہیں. البتہ تشبیہ کے 4 ارکان تھے جبکہ استعارہ کے 3 ارکان ہیں. وہ کیا ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. استعارہ کا سب سے پہلا رکن ہے مستعار لہو. مستعار لہو وہ شے ہے جس کے لیے لفظ ادھار لیا جاتا ہے یا جس کی خصوصیت واضح کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تشبیہ میں جو مشبہ تھا، یعنی جس کی خصوصیت کو یا جس کی صفت کو بنیادی طور پر اصلاً بیان کرنا مقصود تھا، وہ استعارہ میں مستعار لہو کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے دوسرا لفظ اپنے مجازی معنوں میں ادھار لیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہے مستعار منہ، یعنی وہ شے جس کی خوبیاں یا خصوصیات ادھار لی جاتی ہے. اگر تشبیہ کے تعلق میں بات کی جائے تو مشبہ بہ، اور استعارے کے تعلق میں بات کی جائے تو مستعار من، یعنی جس کی خوبیوں کو مستعار لیا گیا، جس کی خوبیوں کو ادھار لیا گیا. اس کے بعد ہے وجہ جامع، یعنی وہ سبب یا صفت جس کی بنا پر ایک شے کو دوسری شے بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اگر ہم لوگ تشبیہ کے تعلق میں بات کریں تو وجہ شبہ یہاں پر آ کر وجہ جامع کہلاتی ہے، یعنی تشبیہ میں وجہ شبہ اور استعارہ میں وجہ جامع. اب آپ دیکھیے کہ تشبیہ اور استعارہ، تشبیہ کا پہلا رکن مشبہ، وہی شے جس کی حسن و خوبی کو بیان کرنا مقصود ہے، جب استعارہ میں آتی ہے تو مستعار لہو بن جاتی ہے. مشبہ بہ تشبیہ میں وہ شے جس کی خصوصیت کو ادھار لیا جاتا ہے یا جس کے مانند قرار دیا جا رہا ہے، جب وہ استعارہ میں آتی ہے تو وہ مستعار من بن جاتی ہے. پھر تشبیہ میں وہ بنیادی خصوصیت جو ایک شے کو دوسری شے جیسا قرار دینے کا باعث بنی تھی، وہ جب استعارہ میں آتی ہے تو وہ وجہ جامع بن جاتی ہے. اب فرق تشبیہ اور استعارہ میں یہ ہے کہ ایک میں دوسری شے جیسا قرار دے دیا جا رہا ہے، جبکہ دوسرے یعنی استعارے میں سیم بیان ہی وہی شے ہو بہو بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. لہٰذا تشبیہ کا چوتھا رکن جس کا میں نے وہاں تذکرہ نہیں کیا تھا، اس کا میں یہاں تذکرہ کروں گا، اور وہ ہے حرف تشبیہ، یعنی وہ حروف یا وہ الفاظ جو ایک شے کو دوسری شے کے مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کی طرح، طرح، مانند، جیسا اور سا وغیرہ. یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک شے کو دوسری جیسا قرار دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں ہم حرف تشبیہ کہتے ہیں. کیونکہ استعارہ میں ہم کسی ایک شے کو دوسری جیسا قرار نہیں دیتے بلکہ ہو بہو دوسری شے بنا کر پیش کر دیتے ہیں، لہٰذا استعارہ میں حرف جامع نہیں ہوتا. اس کے بعد عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کی آخری ادبی اصطلاح ہوگی تلمیح. تلمیح کے لفظی معنی ہے اشارہ یا رمز کے، جبکہ ادبی اصطلاح میں تلمیح سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شاعر یا نثر نگار کسی تاریخی واقعے، قرآنی آیت، حدیث مبارکہ، کسی روایت یا کسی کے قول کا حوالہ چند الفاظ میں کچھ اس طرح دیتا ہے کہ ان الفاظ کو صحیح طور پر سمجھے بغیر شعر یا جملے کی تفہیم ممکن نہیں ہوتی، تو وہ حسن تلمیح کا استعمال ہوتا ہے. یعنی ہم لوگ بسا اوقات ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں ہم چند ایک الفاظ میں، دو ایک الفاظ میں یا ایک تین چار الفاظ میں ہم کسی بڑے واقعے یا قرآن پاک کے کسی واقعے یا کسی روایت یا کسی کے قول کا حوالہ دے جاتے ہیں، مکمل حوالہ نہیں ہم دیتے، صرف
اشارتاً بات کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر غالب کا یہ شعر کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. یا میں نے جب اقبال پر لیکچر دیا تھا تو میں نے بات کی تھی اقبال کے حوالے سے، اور ایک شعر کا حوالہ دیا تھا کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. تو ان دونوں شعروں میں آپ دیکھیے، پہلے شعر میں غالب کے شعر میں آیا کوہ طور، اقبال کے شعر میں آیا کن فکاں. اب کوہ طور جب ہمارے سامنے لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر وہ قرآنی واقعہ، پورا کا پورا واقعہ گھوم جاتا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر رب کائنات کا وصل چاہتے تھے، رب کائنات کو دیکھنا چاہتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو میری جھلک برداشت نہیں کر سکتا. تو غالب نے کہا کہ کیا ضروری ہے کہ سب کو ایک سا جواب ملے، آؤ کہ ہم بھی کوہ طور پر جائیں اور رب تعالیٰ کے وصل کی تمنا کریں. ممکن ہے کہ ہمیں وہ مقام مل جائے جو موسیٰ کو نہیں مل سکا. اب یہاں پر ہماری بحث اس بات سے نہیں کہ موسیٰ والا مقام غالب کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. مقصد کیا ہے کہ بیسکلی ایک لفظ یا ایک ترکیب کے ذریعے ایک پورے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اور جب تک کوئی طالب علم یا کوئی پڑھنے والا، کوئی قاری جب تک کوہ طور کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پائے گا تب تک اس پر یہ شعر واضح نہیں ہو پائے گا. اسی طرح سے اقبال کے شعر کا جس کا میں نے حوالہ دیا، اب اس میں کن فکاں کا استعمال ہے. یعنی قرآن پاک کی آیت ہے انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی کن فیکون، کن ہو جا، فیکون بس ہو گیا. تو اقبال نے کن فکاں کا حوالہ دے کر وہ پوری آیت ہمارے سامنے، ہمارے ذہنوں میں زندہ کر دی، جس کی تفہیم کے بغیر، جسے صحیح معنوں میں جانے بغیر ہم اس شعر کی تفہیم نہیں کر سکتے. اسی طرح سے غالب ہی کا ایک اور شعر ہے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی. اب یہ کوئی قرآنی واقعہ نہیں ہے، کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی حضرت خضر علیہ السلام جنہیں جاویداں قسم کی زندگی حاصل ہے، اور انہوں نے سکندر سے کہا کہ وہ اسے پانی پلائیں گے، آب حیات دیں گے، جس کے نتیجے میں اسے بھی ایک جاویداں قسم کی زندگی مل جائے گی. لیکن عین اس وقت جب سکندر اعظم جب پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگانے ہی والا تھا آب حیات کا، تو خضر نے وہ پیالہ توڑ دیا. تو غالب اب کہتے ہیں کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، کا مطلب یہ ہے کہ اگر خضر نے سکندر کے ساتھ وفاداری نہیں کی، خضر نے اگر سکندر کے ساتھ وفا نہیں نبھائی، تو ہم کس کی رہنمائی میں چلیں گے کہ اب تو ہمارا رہنما کوئی نہیں ہو سکتا. اگر خضر جیسا رہنما جو ہے وہ راہزنی کر سکتا ہے، یا خضر جیسا رہنما جو ہے وہ اپنے عہد سے پھر سکتا ہے، تو پھر تو کوئی بھی پھر سکتا ہے، کوئی بھی دوسرا شخص ایسا کر سکتا ہے، چونکہ خضر سے اس بات کی توقع نہیں کی جاتی. اب ظاہر ہے کہ یہ حقیقی واقعہ نہیں ہے، یہ صرف ایک روایت ہے. لیکن خضر اور سکندر کی اس روایت کو جب تک آپ نہیں جانیں گے تب تک آپ کو شعر کی صحیح تفہیم نہیں ہو پائے گی. تلمیح دراصل چند الفاظ میں کسی قرآنی واقعے، کسی حدیث مبارکہ یا روایت، یا جیسا کہ میں نے کہا تاریخی واقعے یا کسی کے قول کی طرف اس طرح سے اشارہ کرنا ہے کہ اسے سمجھے بغیر آپ کو شعر کی یا نثر پارے کی صحیح طور پر صحیح طور پر تفہیم حاصل نہیں ہو سکے گی. کیوں عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے کل ملا کر 7 اصطلاحات پر بات کی. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اصطلاحات کو مختلف علوم میں، نصابی صورتحال میں ہم اصطلاحات کو مختلف علوم میں تقسیم نہیں کریں گے. آپ کے نصاب میں یہ اصطلاحات صرف آپ کی بنیادی سی تفہیم کے لیے شامل کی گئی ہیں، لہٰذا علم العروض میں یا علم البیان میں یا علم بدیع میں پڑھنے کی بجائے ہم سادہ سے انداز میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تشبیہ، استعارہ، تلمیح یا مطلع، مقطع اور ردیف قافیہ ہے کیا، اور جس پر میں نے آج کے اس لیکچر میں مختصر سے انداز میں روشنی ڈالی. اب قبل اس کے کہ ہم آج کے اس لیکچر کو ختم کریں، میں مختصراً ریویژن کروں گا ان 7 کی 7 اصطلاحات کی، تاکہ ایک طرفہ مختصر انداز میں آپ جان پائیں اور آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ دراصل ان اصطلاحات سے ہماری مراد کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے بات کی ردیف کی، یعنی وہ لفظ یا الفاظ
جو غزل یا قصیدے کے پہلے دونوں مصروں کے آخر میں اور بعد میں ہر دوسرے مصرے کے آخر میں منوان دہرائے جاتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی قافیے پر، اور ہم نے کہا کہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو غزل یا قصیدے کے پہلے دونوں مصروں میں ردیف سے پہلے آتے ہیں اور بعد ازاں ہر دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آتے ہیں، جیسے اب ہم وزن اور ہم آواز کو ہم نے واضح کرنے کے لیے وفا، برا، جزا، سزا وغیرہ جیسے الفاظ کی مثالیں دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کی مطلع کی، یعنی غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس میں ردیف اور قافیہ پائے جاتے ہیں، یعنی جو ہم ردیف اور ہم قافیہ جو مصرے پہلے دونوں ہوتے ہیں وہ مطلع کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی مقطع کی، اور ہم نے کہا کہ غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، وہ شعر جو غزل یا قصیدے کا آخری تو ہو لیکن اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے، اسے ہم مقطع نہیں کہتے۔ اس سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مطلع میں ہم نے یہ گزارش بھی کی کہ اگر پہلے شعر کے بعد دوسرے شعر میں بھی ردیف اور قافیہ دونوں آئیں دونوں مصروں میں، تو دوسرا شعر بھی مطلع ثانی کہلائے گا، یعنی پہلا شعر مطلع ہو جائے گا یا مطلع اولا ہو جائے گا اور دوسرا شعر مطلع ثانی کہلائے گا۔ پھر ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع پر بات کرنے کے بعد ہم نے بات کی تشبیہ، استعارہ اور تلمیح کے حوالے سے۔ تشبیہ میں ہم نے کہا کہ ایک شے کو دوسری شے کے مانند قرار دینا، اور ایسی صورت میں ایک شے کو دوسری شے کے مانند قرار دینا کہ دونوں کی خصوصیات یا صفات مشترک ہوں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں، تو اسے ہم تشبیہ کہیں گے۔ پھر استعارہ پر جب ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ استعارہ دراصل ایک شے کو بعین ہی دوسری شے بنا کر پیش کر دینا، یعنی عمر شیر کی طرح بہادر ہے تشبیہ ہوگی، اور عمر شیر ہے استعارہ ہو جائے گا۔ پھر ہم نے تشبیہ کے ارکان اور استعارہ کے ارکان پر بات کی، یعنی مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ، اور استعارہ میں مستعار لہو، مستعار من اور وجہ جامع۔ اور پھر آخر میں ہم نے بات کی تلمیح کی، اور ہم نے کہا کہ تلمیح کے لفظی معنی اشارے کے ہیں، جبکہ شاعر یا نثر نگار جب چند الفاظ میں یا ایک دو الفاظ میں صرف کسی تاریخی واقع، قرآنی واقع یا حدیث مبارکہ یا کسی کے قول یا روایت کا حوالہ دے، اور اس انداز میں دے کہ ان الفاظ کی صحیح تفہیم کے بغیر ہم معنی و مفاہیم تک نہ پہنچ پائیں مکمل طور پر، تو اسے ہم تلمیح کہتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایسے ہی چند اور ادبی اصطلاحات شامل کریں گے، جس کے بعد ہم اصطلاحات کے سلسلے کو ختم کر دیں گے، اور پھر آخر میں دو لیکچرز ہوں گے جن میں، جیسا کہ میں نے شروع میں آج کے لیکچر میں کہا تھا، کہ رموز اوقاف اور جملے کی ساخت پر بات ہوگی، اور پھر اختتامی لیکچر ہوگا۔ آج کی اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کریں، مثالوں پر غور کریں۔ یہ بہت سادہ سی اور عام فہم سی باتیں ہیں، لیکن قدر تکنیکی یا ٹیکنیکل ہونے کے باعث سم ٹائمز ہمیں غلط فہمی یا غلط فہمی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اور ہم صحیح طور پر تفہیم نہیں کر پاتے۔ کوشش کریں کہ باتوں کو بنیاد سے حاصل کریں، یعنی درمیان سے پکڑنے کی بجائے آپ ترتیب سے بات کو اس کے ماخذ سے، اس کے مصدر سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، کہ اسی صورت میں صحیح معنوں میں تفہیمی عمل مکمل ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔